السلام علیکم ناظرین، میں الفت مغل، آپ میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پہ ہی دیکھ رہے ہیں۔ گزشتہ دنوں پنجاب اسمبلی میں ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا۔ ایک رکن نے اپنے ساتھی رکن کو مکہ رسید کر دیا، ہاتھا پائی ہوئی، معاملات کو سنبھالا گیا۔ یہ ایک عمل تھا، ایک رد عمل تھا۔ وہ عمل کیا تھا اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں، اور یہ سارا معاملہ کس طرف جا رہا ہے، یہ جو سیاست میں اتنی ہلچل اور اتنی ایگریشن آ گیا ہوا، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ سینئر جرنلسٹ موجود ہیں جو سال سے مختلف اسمبلیوں کو، پنجاب اسمبلی کو خاص کر ایک لمبے عرصے سے کور کر رہے ہیں، اور پنجاب اسمبلی پریس گیلری کمیٹی کے صدر خواجہ نصیر صاحب اور محسن بلال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آغاز ہم خواجہ نصیر صاحب سے کرتے ہیں۔ خواجہ صاحب، یہ پہل کہاں سے ہوئی تھی؟ اور ظاہر ہے یہ تو ایک ایکٹ تھا جو ہم نے دیکھا کہ ایک رکن نے دوسرے رکن کو مکہ مار دیا۔ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کہ کیا کوئی ایسی کس قسم کی گفتگو آپ سمجھتے ہیں؟ ظاہر ہے ہم ساری سچویشن تو دیکھ رہے ہیں کہ جو جب سے یہ اسمبلی وجود میں آئی ہے اس میں جو سب کچھ ہو رہا ہے۔ عرفت بھائی، بات یہ ہے کہ یہ حقیقت اگر آپ دیکھا جائے نا، تو پاکستان کے سیاسی کلچر میں جتنی نفرت، جتنی تقسیم اور جتنی شخصیت پرستی اس وقت پائی جاتی ہے، ماضی میں اس کی مثال 2022 میں ہمیں نظر آئی، جب پرویز الہی صاحب اور دوست محمد مزاری کے ساتھ یہاں پر جو کچھ ہوا، حمزہ شہباز کے ساتھ، یعنی کہ یہ پچھلے آپ سمجھ لیں کہ 2018 سے اون ورلڈ، بلکہ 2014 سے اون ورلڈ پاکستان کی سیاست میں تقسیم تو پہلے موجود تھی، اور ایک دوسرے کے ساتھ غم و غصے کا بھی اظہار ہوتا تھا، لیکن نفرت کی شدت یہ نہیں تھی۔ اب اس نفرت کے اندر کئی سارے ایلیمنٹس آ گئے ہیں۔ ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ اگر اب چھوڑ دیں اس بات کو، کون کیا نعرہ لگاتا ہے، کون کہتا ہے کہ فلاں کے پاپا چور ہے، یا فلاں کے پاپا یہ ہیں، یا فلاں، یہ چھوٹی باتیں۔ اصل اس نفرت کے پیچھے جو چیز موجود ہے جسے ایڈریس کیا جانا چاہیے، وہ یہ ہے کہ چیزوں کو اب نارملائز ہونا چاہیے، اور نارملائز کرنے کی ذمہ داری پاکستان کی طاقتور اشرافیہ کے سب سے بڑے جو لوگ ہیں ان پر عائد ہوتی ہے۔ خواہ وہ سیاست سے آؤٹ ہو چکے ہیں، جیل میں بند ہیں، یا بہت بڑے بڑے منصبوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ یہی نفرت اگر ہم اگلی جنریشن کو دے کے جائیں گے، جو کہ شفٹ ہو بھی رہی ہے، کہ اب ہم کیمرے نے دکھانا چھوڑ دیا نیشنل ٹیلی ویژن پر، لیکن آپ بچوں میں، اسکول گوئنگ بچوں میں، کالج گوئنگ بچوں میں اگر بات کریں، ان سے پولیٹیکل ٹاک کریں، تو وہ آپ کے سوال پر ہی کسی بھی جرنلسٹ کے، خواہ وہ جتنا مرضی بونا فائڈی ہو، اس کے صرف سوال پر ہی اسے پٹواری یا یوتھیا ڈکلیئر کر دیتے ہیں۔ جب نفرت جہاں تک آ جائے تو یہ ایوان میں بیٹھے ہوئے یہ لوگ جو ہیں بیچارے اچھے لوگ ہیں، عزت دار لوگ ہیں، الیکشن لڑتے ہیں، جیتتے ہیں، ہارتے ہیں، یہاں تک آتے ہیں، لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، لیکن اب یہ نفرت اور یہ شدت پسندی انہیں بھی اپنی لپیٹ میں لے چکی ہے۔ لپیٹ میں لے چکی ہے یا ان کی مجبوری بن چکی ہے یہ نفرت؟ میں لپیٹ کا لفظ ہی میں نے اس لیے استعمال کیا کہ اس طریقے سے لپیٹ میں لیا ہوا ہے کہ اب مخالف لیڈر کو ذلیل کر کے اپنے لیڈر کے سامنے عزت بنے گی۔ جب تک مخالف لیڈر کی ماں بہن کے بارے میں غلیظ گفتگو نہیں کریں گے تو اپنے لیڈر کو وہ تسکین نہیں ملے گی، اور اگر اپنے لیڈر کو ذہنی تسکین نہیں دی جائے، یہ دونوں طرف سے ہے، ایک طرف سے نہیں ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے ایک گفتگو یہاں پہ ہوئی کہ جی فلاں لیڈر بڑا معتبر ہے، جی وہ کبھی ہمیشہ فلاں کو صاحب کہہ کے بلاتا ہے۔ ہم نے تو خود دیکھا، وہ جلسوں میں ایک بہت بڑی پاکستان کی لیڈر کو غدار اور بھارت کا ایجنٹ کہتا تھا۔ اس کے انتہائی قریبی دوست جو تھے، وہ ایک بہت بڑی مرحومہ لیڈر کے بارے میں جو زبان بولتے تھے، اس کی موجودگی میں بولتے تھے، وہ اسمائل پاس کر رہا ہوتا تھا۔ لیکن جو شدت اب آئی ہے، یہ شدت کبھی نہیں تھی، اور اس شدت کو نیوٹرلائز کرنا بہت ضروری ہے، اور بدنصیبی ہے کہ اب نیوٹرلائز کرنے کے لیے بندہ کوئی نہیں ہے۔ اچھا، ہم تھوڑا اس طرف آتے ہیں۔ جو خالد ڈوگر صاحب نے
احسان ریاض صاحب کی سیٹ پر گئے, آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کس طرح کی گفتگو ہوگی؟ ظاہر احسان خالد ڈوگر کو پتہ ہے کہ اگر میں جو کرنے جا رہا ہوں اس کے مجھے نتائج بھی بھگتنا ہوگے. دیکھیے بات یہ ہے, میری بات چیت ہوئی اپوزیشن کے کچھ دوستوں سے اس وقوعے کے فوری بعد. ایز اے رپورٹر میں بھی یہاں اسمبلی میں موجود تھا, آپ ہمارے ساتھ تھے. جب یہ سارے نیچے میڈیا بریفنگ ہال میں گئے تو اپوزیشن والے دوست ہیں ہمارے, اور گورنمنٹ کے بھی سارے دوست ہیں, کیونکہ ان سے سال ہر سال کا تعلق ہے, کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی کو رہ جاتا ہے کبھی دوبارہ آ جاتا ہے. تو بات ہوئی اپوزیشن کے لیڈروں سے, اور بڑا معتبر نام میاں اعجاز شفیع. میں نے میاں اعجاز شفیع صاحب سے پوچھا, میں کہ میاں صاحب ہویا کی سی اینا غصہ کہ چانڈی مارتی جے؟ انہوں نے کانوں کو ہاتھ لگا کر کہ میں جملہ نہیں بتا سکتا جو مسٹر حسان نے اس کو بتایا بولا ہے. میرا اپنا خود یقین ہے, مطلب میں ان میں سے کوئی بچہ تو کوئی گالی نہیں دے گا, ان میں سے کوئی جا کے تھپڑ نہیں مارے گا, ان میں سے کوئی بچہ نہیں ہے. یہ سب وہ لوگ ہیں جو اپنے ڈیروں پہ بیٹھ کے قتلوں کے فیصلے کرواتے ہیں, لڑائی جھگڑوں کے فیصلے کرواتے ہیں. ان میں سے کسی بندے کا ہیٹ آف دی موومنٹ جذباتی ہونا, اتنا جذباتی ہونے کا مطلب ہے کہ پنچ بھی اتنی زور کا لگا, جس کا ریئیکشن بھی اتنی زور کا آیا. سو بات یہ ہے کہ نیوٹرلائز کرنا ضروری ہے, اور ہمیں ایز اے میڈیا پرسن, کیونکہ ہم واچ ڈاگ ہیں سوسائٹی کے, ہمیں تماشے سے زیادہ نیوٹرلائزیشن پہ جانا چاہیے. نیوٹرلائزیشن پہ جانا چاہیے. محسن بلال صاحب کو شامل کرتے ہیں گفتگو میں. محسن صاحب, اس رد عمل پہ خالد ڈوگر کو 15 سیشن کے لیے ان کو معطل کر دیا گیا. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تھی کہ خالد نے جا کے تھپڑ مارا کیوں؟ اس کو تو کسی نے پوچھا ہی نہیں, یا کسی نے جاننے کی کوشش ہی نہیں کی. دیکھیں خواجہ صاحب نے بہت ساری باتیں کر دی. خواجہ صاحب نے میڈیا کو ایز اے واچ ڈاگ کا کردار, اگر میں کسی کی سائڈ نہ لوں تو اس ایوان کو اگر کوئی بندہ چلا سکتا ہے یا چیزیں, وہ ملک احمد خان جیسا بردبار بندہ ہی ہونا چاہیے. لیکن ملک صاحب ہوتے تو شاید یہ جھگڑا ہی نہ ہوتا. ایوان کا ماحول دیکھ کے, لیکن وہ بھی ایک دو دفعہ ہم نے دیکھا جذباتی ہو گئے, پورا سال وہ کنٹرول کرتے رہے. جہاں تک یہ ڈپٹی اسپیکر کا ہے نا, اس کرسی پر اس طرح کا ڈپٹی اسپیکر نہیں ہونا چاہیے معذرت کے ساتھ. یہ تو ایک پارٹی بھگتانے والی بات ہے. ایک جذباتی سا نوجوان جس نے کرنی ہے اپنی لیڈرشپ کو خوش کرنا ہے, اور اس کا کنڈکٹ ہے. اب میں آپ کو خبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ کچھ رپورٹس ایسی گئی ہیں, ذرائع کا یہ کہنا ہے, لگ جائے یا پیکا جو لگ رہا ہے, کہ شیخ امتیاز کے معاملے پر جو انہوں نے رویہ اپنایا. اب بات یہ ہے کہ ہم 4 بندے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, خواجہ صاحب کوئی ایسی بات کرتے ہیں, میں ریاکشن دیتا ہوں, وہ اس سے بڑھ کر کوئی بات کرتے ہیں, میں پھر ریاکشن دیتا ہوں, تو جرم تو دونوں کا برابر ہے نا. آپ اس کو چھوڑ دیں. جو ملک صاحب نے بہت اچھی طرح بریف کیا تھا میڈیا کو کہ جو اس کا آرٹیکل ہے وہ کیا کہتا ہے, وہ تو یہ کہتا ہے کہ انسائٹ کرنا یعنی نازیبا الفاظ کا استعمال کرنا. تو بھائی جس نے نازیبا جس نے الفاظ کا استعمال کیا ہے, آپ اس کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے بیلنس کیا, آپ نے جس کو نے مکہ مارا اس کو تو معطل کر دیا 15 دن کے لیے, اور جس نے جملے کسے اس کو آپ نے معصوم بنا دیا. پھر اس سے بڑا المیہ یہ کہ آپ کو اس ہاؤس کی تقدیم کے لیے کھڑا ہونے کی بجائے آپ اس ایم پی اے کے ان گارڈوں کو فوری یہاں پر لائن حاضر کرتے, بلاتے کہ یار یہ اس ایوان کے اندر کا معاملہ تھا. اس پر میں الگ سے بات کروں گا, پہلے اندر والے معاملے. اب ایک اس میں لاسٹ بات کروں خواجہ صاحب, ایک رائٹر ماہر نفسیات ہوئے ہیں فراز فینل, ان کی بک ہے دی ریچڈ آف دی ارتھ, اس کا تمہیں ترجمہ ہے افتاد گانے خاک. یہ جو ہے نا, یہ بھی کسی نہ کسی کے مظاہرے ہیں. جب یہ دوسروں سے گالیاں سن کر یا بےزتی کروا کر آتے ہیں, تو یہ پھر اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ پھر ہم لوگ نا کسی بڑے کے خلاف جانے کی بجائے, جس چودھری سے ہمیں گالیاں پڑتی ہیں, ہم اس کو جواب دینے کی بجائے ہم اپنے جیسوں پر فرسٹریشن نکالتے ہیں. تو یہ لب لباب ہے. میں آپ سے کہوں گا کہ بلکہ اس کتاب پر کو ہم سیشن بھی رکھیں گے اور یہاں پر ڈیبیٹ بھی کروائیں گے, اور ملک صاحب آ جائیں تو ان کے ساتھ یہ ڈسکس بھی کریں گے کہ یہ فرسٹریشن آخر میں آئی کہاں سے اور اس کا حل کیسے نکالا جا سکتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا جملہ تھا
جس کی وجہ سے خالد ڈوگر نے سر میں نے تو دیکھے مجھے تو پورا سال ہو گیا, آپ کو پتہ ہے جو معاملات ہیں میں نے تو کئی جملے سنے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس حد تک اگر کوئی جاتا ہے, ہمارے سینئر صحافی ہیں شیخ رشید, انہوں نے کہا جی کہ وہ خالد ڈوگر کی جو اپنی کارکردگی تھی وہ ان کی پارٹی سوالیہ نشان اٹھا رہی تھی یا جو بھی تھا, تو وہ ایکسٹریم وہ تو اپوزیشن میں اس پہ کیا سوال میرے اٹھا خیال پہ کہ وہ اس طرح ایکٹیو نہیں تھے, تو انہوں نے یہ ہر صحافی کی, لیکن یہاں پر بات یہ ہو رہی ہے کہ اس ماحول کو یہاں پر نوبت آئی کیسے اور اس کو ختم کیسے کرنا ہے. دیکھیں یہ سب سے بڑی ذمہ داری اس چیئر کی ہے, اور میرے خیال میں اسپیکر صاحب سے میں پھر التجا کروں گا, التماس کروں گا, آپ کے دوست ہیں خواجہ صاحب کے بھی, کہ آپ اتنی لمبی چھٹیوں پر نہ جائیں, ورنہ پتہ نہیں ظاہر ہے ان کے بچوں جانا چاہیے. لیکن ڈپٹی اسپیکر کا جو کنڈکٹ ہے خواجہ صاحب پورا سال دیکھ لیں, جب ہاں ایک اور بات میں مس کر گیا, جس دن مریم نواز صاحبہ آئی ہیں, مریم نواز صاحبہ جس دن آئی ہیں, وہ جو دھکم بیل ہوئی ہے, وہ جو نعرے ایک دوسرے کے خلاف, اس میں آپ فٹی نکلوا لیں اگر میں غلط نہیں ہوں. آپ نے واجدہ کی بات کی ہے, آپ کو سب سے پتھیٹک رول, آپ کو بچپنا پن ڈپٹی اسپیکر میں نظر آئے گا, دھکم بیل میں, ایک دوسرے کو گھسیٹنے میں. ہمارا مدعا یہ ہے کہ وہ تو 26 ہو گئے معطل, لیکن ادھر سارے پارسا بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے پارلیمانی وزیر صاحب کی جس طرح کی وہ زبان استعمال کرتے ہیں, یار پارلیمانی وزیر تو وہ ہونا چاہیے جو معاملے کو کول ڈاؤن کرے. وہ ہوا دے دیتے ہیں کہ باجوہ تمہارا باپ ہے, باجوہ یہ ہے, باجوہ وہ ہے. اب باتیں چھوڑ کے آگے بڑھنے کی میرے خیال میں ہم تھوڑا سا خواجہ صاحب کو شامل کرتے ہیں. خواجہ صاحب اچھا ٹھیک ہے, خالد ڈوگر نے تو تھپڑ مار دیا اپنے ساتھی رکن کو, معاملہ ہو گیا. شیخ امتیاز صاحب نے ایک آئینی معاملہ اٹھایا تھا, کورم کی نشاندہی کی تھی. آپ سینئر جرنلسٹ ہیں, پریس گیلری کمیٹی کے صدر بھی ہیں. جب کوئی رکن کورم کی نشاندہی کرتا ہے تو قواعد و ضوابط کیا کہتے ہیں اس معاملے پہ, اور اسپیکر یا اس چیئر پہ بیٹھے ہوئے شخص کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے؟ دیکھیں یہ تو اگر آپ تو بائی بک آئیں تو بائی بک تو بڑا کلیئر ہے کہ جیسے ہی ایوان میں موجود کوئی بھی شخص, خواہ وہ اپوزیشن سے ہو یا حزب اقتدار سے ہو, وہ جیسے ہی کورم پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے تو گنتی شروع کی جاتی ہے. اگر 93 لوگ ایوان میں بیٹھے ہوں تو کارروائی جاری رہ جاتی ہے. اگر 93 لوگ موجود نہ ہوں تو 5 منٹ کے لیے, 10 منٹ کے لیے, 15 منٹ کے لیے گھنٹیاں بجانے کا کہا جاتا ہے. لیکن اب محسن نے تو بڑے سخت الزامات لگائے, محسن نے تو بڑے سخت الزام لگا دیے, محسن نے تو بات سخت کر دی ہے. بات یہ ہے کہ میں نے جو آپ سے کہا ہے, یہ سب کے سب اپنی اپنی لیڈرشپ کے قیدی ہو گئے. انہیں اپنی اپنی لیڈرشپ کے سامنے, کیونکہ اصل ہے کام کسی کے پاس کرنے کو کچھ ہے نہیں, کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کام کر کے یہ بتا سکیں کہ جناب ہم نے یہ کیا. یہ 12 کروڑ کا صوبہ, جو 12.5 کروڑ کا صوبہ ہے, اٹک سے لے کے رحیم یار خان تک پھیلا ہوا, جس کے 35 ڈسٹرکٹ ہیں, 36 ڈسٹرکٹ ہیں, جس کے 371 کا یہ ایوان ہے. گورنمنٹ کولیشن پارٹنرز 250 کے لگ بھگ بیٹھے ہوئے اندر. کوئی ایسی چیز نہیں ہے. آج چینی کا جو ریٹ چل رہا ہے, آج چینی کس پہ مل رہی ہے؟ حکومت کچھ کہہ رہی ہے, شوگر مافیا کچھ کہہ رہا ہے, ٹھیک ہے نا, اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کیا ہے, آئے روز پولیس مقابلے ہو رہے ہیں. اب کہنے کو ہے کچھ نہیں, کہنے کو سب سے بڑا ایوان جہاں پہ لیجسلیشن کی بات ہونی چاہیے, جہاں قانون سازی ہونی چاہیے, جہاں لوگوں کو ریلیف ملنا چاہیے, وہاں پہ تیرا لیڈر چھوٹا, میرا لیڈر بڑا, تیرے لیڈر کے اتنے نخرے, میرے لیڈر کے اتنے نخرے. وہاں تو عدلیہ کی بجائے کہہ رہے ہیں کہ سی ٹی ڈی انصاف کیے جا رہی ہے, سی سی ڈی. دیکھیں بات پتہ ہے, یہ تمام تر چیزیں, یہ الفت صاحب ہمیں تو زبان زیب نہیں دیتی, کیونکہ آپ جیسے دوستوں کے ساتھ اور کچھ بڑے صحافیوں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا. یہ جو باتیں ہیں نا, یہ ایک تاریخ رات کی طرف لے جانے والی باتیں ہیں. جب آپ اپنے ہی ایوان کو بے وقت کر دیں گے, ایوان کو ٹکا ٹوکری کر دیں گے, تو پھر کوئی اور آئے گا. پھر آپ کسی اور کی سپیس دے رہے ہیں. آپ جب 12-13 کروڑ لوگوں کے آگے, آج 15 ماہ گزر چکے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے کام نہیں کیا ہوگا, انہوں نے اچھے کام کیے ہوں گے, لیکن پاکستان میں اور پنجاب میں بہت ضرورت ہے کام کرنے کی. لوگوں کو ریلیف چاہیے, سائی آف ریلیف چاہیے. لوگوں کا الیکشن 8 فروری کا گزر چکا. یہ اپوزیشن یہ بات نہیں چھوڑے گی
وہ تو اگلے 15 سال یہ بات نہیں چھوڑے، کیونکہ ان کے پاس بات کرنے کو 8 فروری کے آگے ہے کچھ نہیں. اور بھائی تمہارے پاس تو کچھ نہ کچھ ہے نا. اگر تم بھی 8 فروری اور 9 مئی کے اندر پھنس جاؤ گے. اس پر ہم کسی دن اور گفتگو کریں گے. چھوٹی سی میری آخری بات، اسمبلی کے اندر ہیپننگ ہوتی رہتی ہیں. چلو ہمارے یہاں اس طرح کا معاملہ بہت کم پیش آیا، بہت ساری اسمبلیوں میں کرسیاں بھی چل جاتی ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے. لیکن اسمبلی پریمیسز کے اندر غیر متعلقہ لوگوں کا منتخب لوگوں کو گالیاں دینا اور اس طرح کی زبان استعمال کرنا، آپ نے اپنی 25-30 سالہ صحافت میں کبھی پہلے دیکھا ہے یا سنا ہے؟ ہوا ہے، بالکل ہوا. یہ جنوری 2023 میں ہوا، دسمبر 2023 میں ہوا، جب بلکہ یہ 2022 کے اینڈ میں ہوا، جب حمزہ شہباز شریف کی گورنمنٹ جا رہی تھی. دوست محمد مزاری اسپیکر تھے. باقاعدہ ایک پارٹی نے، نہیں وہ تو اندر کا تھا نا، ایوان کے باہر غیر منتخب لوگوں کا، عام لوگوں کا آ کے ارکان اسمبلی کو گالی. دیکھیں نا یہ کوئی ایسی بحث باتوں کو نا، یہ الفت بھائی یہ آپ یہ کیا چیز ثابت کرتی ہے کہ ہمارے نزدیک یہ ایک دفتر ہے، صرف یہ اسمبلی نہیں ہے. ہمارے نزدیک یہ ایک واسا کا دفتر ہے، یہ لیسکو کی سب ڈویژن ہے، جہاں کوئی بھی آئے آ کے بدماشی کرے، کسی کو چپیڑے مارے، کسی کو غلیظ گالیاں نکالے، اس کے بعد ایک بندے کو معطل کر دیا جائے، ایک کو باہر رکھا جائے، ایک کو یہ کیا جائے. یا جو مجھے بتا دینا کہ یہ آج سے، سوری میں آپ کا 1 منٹ لوں گا، آج سے پہلے والی جو اسمبلیاں تھیں جو ہم نے سنی ہوئی ہیں، ہمارے جو جرنلسٹ بڑے جو ہمیں سنائی ہوئی ہیں، جو اکثریت آتی تھی کہ کیا کہتے ہیں، جو اتنے پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، وہ تو دھینگا مشتی نہیں کرتے تھے، وہ تو بڑے اطمینان اور بڑے عزت کے ساتھ ایک دوسرے کو بلاتے تھے، اور بڑے بڑے پولیٹیکل اینیمیٹی ان کے درمیان پائی جاتی تھی، لیکن عزت اور وقار نہیں چھوڑتے تھے، حکومتوں کے مخالف ہوتے تھے. اسی ایوان کے اندر رانا ثناء اللہ بیٹھا، ان سے زیادہ سخت بات کون کرتا تھا؟ رانا ثناء اللہ. بہت کم ہوا کہ رانا ثناء اللہ کبھی کبھار بلو دی بیلٹ جاتے تھے، لیکن اکثر نہیں جاتے تھے. طاقتور صوبائی وزیر تھے، اور راجہ ریاض کے ساتھ ان کی دوستی تھی. نہیں، اسی شہر میں ایک نکڑ پہ سلمان تاثیر بیٹھا ہوا تھا، ایک نکڑ پہ رانا ثناء اللہ بیٹھا ہوا تھا. بیانات کی حد تک روز گولہ باری ہو رہی ہوتی تھی، روز رانا صاحب گولہ باری کرتے تھے، سلمان تاثیر پہ کرتے تھے، گولہ باری ہوتی تھی. پیپلز پارٹی کے اس زمانے میں جب سلمان تاثیر گورنر تھے، پیپلز پارٹی کے 116 لوگ اندر ایم پی اے تھے، کوئی چیز نہیں تھی. راجہ بشارت صاحب تھے، چودھری پرویز الہی صاحب تھے. دیکھیں، برداشت اگر آپ کے منتخب نمائندوں میں برداشت نہیں ہے تو پھر آپ ووٹر کی برداشت کا بات سوال نہیں کریں گے. آپ صحیح بات ہے. آخری چلو جی، ایک اور خبر آئی ہے کہ اجاز شفیع صاحب کو 15 سیکنڈ کے لیے یہ آپ یہ دیکھیں، میں خواجہ صاحب نے جو بات کی ہے نا، اجاز شفیع صاحب نے کیا کیا جناب؟ وہی وہ تقریراً. اچھا، یہ وہ اب ایک بات میں کمال کے فیصلے ہو رہے کہ اے کم تیری وجہ سے ہوئے، چل تو ہی نکل. اچھا، اے جڑا نا اس میں ایک بات تھوڑی سی خواجہ صاحب نے کہا نا کہ ممول کی یہ جو باہر والا ہوا ہے، ملک صاحب واپس آ جاؤ، باہر والا ہوا ہے، میں آپ کے توسط سے آپ یہ کلپ لازمی ملک صاحب کو بھیجیے گا، اسپیکر صاحب کو. اسپیکر صاحب، التماس صرف اتنا ہے کہ یہ جو عوامی نمائندے جن کے گارڈ آئے تھے، جنہوں نے ماں بہن کی یہاں پر گالیاں دی ہیں، چلیں ایوان کے اندر تو کوئی گالیاں سن سکا نہ سن سکا، وہ تو آپ CCTV کیمرے سے دیکھ لیں گے. یہ جو باہر تو پورے میڈیا نے سنا، پوری دنیا میں جگہ سائے ہوئی کہ یہ پنجاب کے نمائندے ہیں. آپ کو اسپیکر صاحب اس کے خلاف، ان کے خلاف لازمی ایکشن لینا چاہیے کہ یہ چیز بریچ کیسے ہوئی اور کس نے جرت دی. یہ تو یہاں پر اللہ معاف کرے، کل کو کوئی بندوق لے کر آ جائے گا اور کسی اپنے مخالف کو کہے گا ہاں مجھے فلانے MPA نے کہا تھا کہ یار تم اس کو ٹھوک دو، میں سنبھال لوں گا. بات نوبت. اور پھر یہ وہی نمائندے ہیں، یہ وہ نمائندے ہیں، ہاں یہ وہی نمائندے ہیں نا، پھر اللہ معاف کرے جو اپنے گنڈے یہاں پر لے آئے ہیں، وہ اپنے حلقوں میں غریب ووٹرز کے ساتھ یا مزاروں کے ساتھ کیا کرتے ہوں گے. اور ملک صاحب کو
میں پر امید ہوں کہ جس طرح کی وہ ڈیموکریسی کی یا اس بلڈنگ کی حرمت کی بات کرتے ہیں, تقریم کی بات کرتے ہیں, وہ انہوں آتے ہی اس پر پہلے ایکشن بھی کیا, اب تک پروف بھی کیا. سر آپ کو بات کریں. میں یہ چاہتا ہوں, میں یہ بات محسن نے بڑی اچھی کہ ابھی بھی مجھے بھی اس بات پہ امید, خواجہ صاحب فریم سے تو نہیں آؤٹ ہوئے؟ مجھے ابھی بھی اس بات پر, محسن کی اس بات پر مجھے یقین ہے کہ ابھی بھی اگر پنجاب اسمبلی میں کہیں پر سینس پریویل کر رہی ہے, کہیں سینٹٹی, کہیں ہاؤس کی سینٹٹی کی بات ہو رہی ہے, تو خوش نصیبی ہے کہ ملک احمد خان جیسے نارمل لوگ یہاں پر موجود ہیں. ملک صاحب کا پنجاب اسمبلی کا بڑا واسٹ ایکسپیرینس ہے. 2002 میں یہاں تشریف لائے تھے, تمام سیاسی جماعتوں میں ان کے دوست بیٹھے ہوئے ہیں, اور ملک صاحب نے پچھلے 15 ماہ کے دوران, اب بھی بجٹ سیشن کے دوران بھی, جس وقت میاں مشتبہ شجاع الرحمان کے منہ پر کتاب ماری گئی اور جیسے غلیظ گفتگو چیف منسٹر کے بعد کی گئی, حالانکہ جب یہ 27 جون کو جب یہ وقوع ہوا, اس سے ایک دن پہلے ملک صاحب رولنگ دے چکے ہوئے تھے, اس رولنگ کو وائلیٹ کیا گیا. اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ ملک صاحب کو چاہیے کہ جہاں ملک صاحب اتنے سارے ارکان کی سیاسی تربیت پر زور ڈالتے ہیں, تو ملک صاحب کو چاہیے کہ اپنے دائیں بائیں, اپنے بعد جانشین جو ہیں ان کے حوالے سے بھی کوئی تھوڑا سا کام اینڈ کوائٹ ایزی ہو کے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. کوئی سارے صرف ٹریئری بینچز کو لے کے نہیں چلنا, سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اسپیکر اور قائم مقام اسپیکر سارے ہاؤس کا ہوتا ہے. صحیح بات ہے. لاسٹ میں وہ یہاں پر کسی کے ایمان کا فیصلہ کریں, آپ کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا, آپ کو یہ رانا شہباز نے جب نہیں یہ گفتگو ہے. بہرحال اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسپیکر ملک محمد احمد خان جیسے ہمبل آدمی نے اب اس معاملے کو سنبھالا, اور ان کی غیر موجودگی میں یہ جو معاملہ سارا کچھ ہوا ہے, اور پھر یہ ہمارے لیے بھی بڑا ہی خوفناک یہ سچویشن ہے کہ ارکان اسمبلی اپنے ساتھ اپنے ملازمین یا اپنے پیرول پہ بندے لے کر آئیں جو آ کے مخالف ایم پی ایس کو گالیاں دیں یا ان کے خلاف غلط زبان استعمال کریں. یہ انتہائی خوفناک روایت ہے, اس کو توڑنا چاہیے, اور مجھے امید ہے کہ ملک احمد خان صاحب جب آئیں گے تو اس کا نوٹس لیں گے. لیکن پھر وہی کہ اجاز شفیع صاحب کو بھی معطل کر دیا گیا ہے, پھر پتہ نہیں کدی باری آنی ہے, کوئی اپوزیشن بچے گی کہ نہیں بچے گی. ہم اب آپ سے رابطے میں رہیں گے, لیکن میرے خیال میں ابھی بھی اس واقعے کی انکوائری ہونی چاہیے کہ خالد روگر نے تھپڑ کیوں مارا, حسان ریاض نے کیا کہا, یہ سارا معاملہ سامنے آنا چاہیے, اور نفرتوں کو ختم کرنا چاہیے. یہ ارکان اسمبلی باعزت لوگ ہیں, جب اپنے حلقوں میں بیٹھتے ہیں, جب اپنے علاقوں میں بیٹھتے ہیں, تو یہ خالد صاحب نے صحیح کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے بڑے فیصلے کرتے ہیں, پنچایتیں لگاتے ہیں اپنے اپنے علاقوں میں. یہاں ہتھا پائی ہوئی ہے, تھوڑا رویہ بہتر کریں, اور یہ جو نمبر ٹانگنے والی بات ہے نا, اپنی قیادت کے سامنے اپنی عزت کو خراب کر کے نمبر نہ ٹانگیں. نمبر ٹانگنا سب کا حق ہے, اور بہت سارے راستے ہیں, آپ نمبر ٹانگیں. اپنے 20 سال کا ایکسپیرینس سب کو بتاؤں, اپنے 20 سال کا ایکسپیرینس اور زیادہ یہ کور کرنے کا ایکسپیرینس, جو آدمی نمبر ٹانگنے کے چکر میں پڑا ہے نا, جو آدمی, مثلا مجھے اچھی طرح یاد ہے 2002 سے 2008, 8 سے 13, 13 سے 18, 18 سے 24, جو نمبر ٹانگنے کے چکر میں پڑا ہے نا, اسے جوتے لیڈر اسی کی لیڈرشپ نے مارے ہیں. یہ بات لکھی پڑی بات ہے, اور خالد صاحب نے سمندر کو کوزے میں تباہ کر دیا ہے. ہمارا بہت شکریہ, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہماری ویڈیو دیکھی, اور انشاءاللہ پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.